وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة الشيخ أبو سيف جمالی حفظہ اللہ جے نصیحت رکھوں نہایت قیمتی نصیحتوں ہیں. ان میں ماں کچھ وجہ کا تھوڑی جی وضاحت کندس. جماعت کا مراد یہ نہ ہے جو کہ جماعت کا ممبر تھی ونو کہ سیاسی جماعت کا بھئی ضرور جمعیت اہل حدیث یا کہ جماعت ممبر کروا یہ بھی سیاسی فرقہ ہے ان کا پرے رہنا. جماعت بھی مراد جے کہ اہل حق جے کہ قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے والا ہے، چاہے وہ ہے پاکستان میں ہوجن، سندھ میں ہوجن، پنجاب میں ہوجن، سعودیہ میں ہوجن، اردن میں ہوجن، جزائر میں ہوجن، شام میں ہوجن، یمن میں ہوجن، جے کہ اہل حق ہیں، جے کہ سلف صالحین جے عقیدے تے قائم ہیں. وہی عقیدو جے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ سکھیو، انہوں وری تابعین کے سکھاریو، تابعین تبع تابعین کے سکھاریو، تبع تابعین میں بڑا بڑا ائمہ آیا، انہوں یہ عقیدو اکتے پھیلایو، واضح کرو. امام مالک ہویا، امام سفیان ثوری ہویا، امام اوزاعی ہویا، اور انہوں کا وہ تبع تابعین کا وہ اکتے کہ ائمہ آیا، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ترمذی، انہوں یہ امام شافعی، انہوں وہی عقیدو بیان کرو. وہ جو سلسلہ ہے جو عقیدو سلف اور عقیدو ہے جو اسا عقیدو بیان کیا ہوتا یہ قرآن میں قال اللہ قال رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہی نے فرمایا ہوا، تابعین ہی نے فرمایا ہوا. وہ جو عقیدو ہے وہ جماعت ہے. انہوں نے کوئی رجسٹرڈ جماعت کھائن کی ضرورت نہ ہے. جماعت ہوجے کہ کوئی ادارہ ہوجے یہ ہے جمعیت ماں ڈٹھو نالو جمعیت البصیرہ، ٹھیک ہے جمعیت البصیرہ ہے کوئی خیراتی ادارہ ہوا جمعیت البصیرہ. یہ کوئی جماعت دعوتی جماعت کوئی دعوتی اداروں یہ فرقہ نہ ہے. انہوں تے بھی کچھ معلوم فرقہ والیت انہوں کی بھی فرقہ والیت بنائی تھی یعنی انہیں جماعت انہیں فاجی جماعت میں تعصب کرنے لگنا. تاہم اگر کوئی مدرسہ ہوا، کوئی خیراتی ادارہ ہوا، کوئی دعوتی مرکز ہوا، کوئی ریسرچ سینٹر ہے، کوئی تاہم جی کئی بھی سرگرمی میں کہا کوئی جماعت کھائی ہے، وہ جماعت کے فرقوں نہ کھائیں انہیں لائے تعصب نہ کرنا جو اسامہ ہے وہی ٹھیک ہے، جو اسامہ نہ ہے وہ غلط ہے. جماعت سے مراد ہے تمام مسلمین کی جماعت جے کہ اہل حق تے آئیں، جے کہ اہل حق تے آئیں. تو ان اثر وہ کہہ رہے ما انا علیہ و اصحابی جہتے ما مجھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئیں. اللہ قرآن میں بھی انہوں کی تعریف فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار پہلے جن ایمان آندو مہاجرین میں ہوجن انصار میں ہوجن اے کو جو ہے انہوں نے پیروی کی سوہنے انداز میں. والذین اتبعوهم بإحسان احسان اللہ تعالیٰ فرمایا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ہدایت والے تھی انہوں کا تو رسول جی نافرمانی کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اے مومنین کے راستے کا ہٹی بنے. کیڑا مومنین جب یہ آیت نازل تھی کیر ہویا مومنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. جب یہ مومنین کیر ہویا ابو بکر، عثمان، علی، عمر، طلحہ، زبیر بن عبداللہ، انس، یہ صحابہ یہ مومنین جب انہوں کے راستے کا ہٹی بنے نولیہ ما کرے انہوں نے اسے سمجھ چجھے میں تو رسول صحابہ کے منہج سے چھڑے دے دو کیونکہ پرواہ نہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ہوا، اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا ہوا. صحابہ دین کی کیے سمجھو دین کی سمجھ ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جی چونکہ انہوں کی سمجھ کے انہوں کی سمجھ کی گواہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے دیا.
یہ حق تے آہن ہے مومنین آہن جو ہن جی پیروی کندو بے احسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وہ اللہ سا انہن سا اللہ راضی تھی وندو اللہ تعالی کفار کے لیے پیغام دے دو فَإِنْ آمَنُوا اے کفار اے یہود و نصارہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر اڑے نمونے سا ایمان آنی دا جہے نمونے سے تہاں ایمان آندو اے صحابہ جے کو تہاں جو ایمان آگر ہے جو کہ اڑو ایمان تھی ویندو فقد اہتداؤ تا ہدایت یافتہ تھی ویندا ایمان وہ جو صحابہ جو ایمان عمل وہ جو صحابہ جو عمل ایا انہاں کا وجہ کا یعنی چھا گمراہی ہوتی تا انسان یہ سمجھے تو صحابہ کی دین کی سمجھ نہ ہوئی اسان کے بہتر خبر ہے عمل اسان کہو پیا ہے قرآن کی آیت اسان سمجھو پیا صحابہ کی نہ سمجھ میں آئی 14 صدیوں گزری ہوئی کہ یہ سمجھ میں نہ آئی آیت کو صحیح معنی اسان کی سمجھ میں آیا اجو کنا جے جو مفسرین ہیں وہ قرآن کی تفسیر دا بیان کر جے کیا جے کا تفسیر کے ہیں 14 صدیوں میں نہ بیان کئی ایسا سمجھ ہوتا ہے قرآن ہی بچا ہے بھائی قرآن کو ہوتے نازل کیوں قرآن اللہ کتاب کی شکل میں نازل گئی کہانے سب پڑھو پانچے تینے کے سمجھو یا اللہ رسول بھی موکلیو رسول موکلیو اللہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ فرمائے تو اے رسول انزلنا الیک اسا تہاتے ہیں قرآن نازل کروا انزلنا الیک الذکر چھو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یہ تہا بیان کرو معلوم کہتا ہے جو اللہ کے بانوں کے بیان کرو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تہا سبنی معلوم کے بیان کرے ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تحریر کو نازل کروا یہ چھائے یہ چھا مانا ہے انہی چھا عملی تفسیرہ انہی عمل کیا کرنا تو قرآن جیسے انسان صحیح تو سمجھی سکے جیسے ہی حدیث جگہ نہ ہوگے اے قرآن حدیث کے انسان صحیح طرح نہ تو سمجھی سکے جیسے ہی فہم سلف نہ ہوگے سلف کے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین خیر امتی بعض روایت میں خیر امتی قرنی مجھے امت میں بہترین کہہ رہا ہے بہترین نسل کیا روایت پہلی خیر الناس امتی خیر امتی قرنی بہترین نسل مجھے امت میں وہ ہے کہ موسا گٹا ہے مجھے نسل دیکھا یعنی صحابہ کی جگہ نسل یا ایک نسل ثم الذین یلونہم وہ جگہ ان کا پو ہے وہ کہر صحابہ کی بات کہر تابعین ثم الذین یلونہم اے ان کا پو ہے کہ تین جگہ نسل نہیں کہر تبع تابعین صحابہ تابعین تبع تابعین جے کہ یہ سمجھ میں اچھی ونے گال تبے اسان جا مقید آئے اسان کا نکلی نہ سکو انہن کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا یہ بہترین امت ہے صحابہ وہ صحابہ کو تابعین انہوں صحابہ کا دین سیکھو اے تابعین کا وہ تبع تابعین وہ تبع تابعین میں بڑا بڑا ائمہ آیا ہر شہر میں بڑا بڑا علماء پیدا کیا مدینہ میں امام مالک ہویا کوفہ میں امام سفیان ثوری ہویا یمن میں امام معمر عبد الرزاق ہویا شام میں امام اوزاعی ہویا مصر میں امام لیث بن سعد میں تبع تابعین ہویا یہ جگہ آخری نسل ہوئی آخری بہترین تین جگہ نسل ان کا پو جگہ ان کا جن علم سیکھو جگہ چوتھی سمجھو نسل چاہیے ان کا بھی بڑا علم آیا ان میں امام احمد بن حنبل آیا امام شافعی آیا امام بخاری آیا انہن جی اساں انہن جی سمجھ کا باہر نہ تھا نکلی سکوں یہ جماعت ہے یہ ساری جماعت ہے اگر کوئی اہو عقیدہ اپنائے تو جو نہ ہو جی مثلا کوئی چوے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ہر ہندا آپ پوچھنا سے قرآن میں اللہ بیان کرے ہوا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے ہوا چاہے صحابہ جو یہ عقیدہ ہے چاہے تابعین جو یہ عقیدہ ہو چاہے تبع تابعین جو یہ عقیدہ ہو چاہے امام مالک جو یہ عقیدہ ہو چاہے انہوں کا پوجے کا علم آیا جن تبع تابعین کا علم حاصل کرے امام احمد بن حنبل جو یہ عقیدہ ہو اللہ ہر ہندا یا انہوں جو یہ عقیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے انہوں جو علم ہر جائے گا امام مالک رحمہ اللہ جو مشہور قولا ان اللہ فوق العرش وعلمه في كل مكان اللہ عرش کا اللہ عرش مکہ ہے اور جو علم ہر ہندا ہے اللہ جو علم ہر ہندا ہے عقیدہ میں وہ عمل بھی وہی عمل جو انہوں کا ثابت ہے نماز جو طریقہ ہو گئے ہاں اختلاف تھی تو
صحابہ میں بھی اختلاف ہے کچھ مسائل میں، لیکن انہوں اختلاف کا میں سے باہر نہیں نکل رہا ہوں. اگر صحابہ جو اختلاف آ تو بھئی ہے عمل یہ جائز ہے یا نہ ہے جائز، یا ہے یہ کرنا بہتر ہے یا یہ کرنا بہتر ہے. یعنی بعض صحابہ کا اگر منقول آتا تھا، یعنی سمجھو مثال کے فقہی مسائل میں اختلاف تھیندو आहे त उन्हनि अगरि ॿिनि कौल जे में इख़्तिलाफ़ आहे त असांखे टियों कौल इजाद न करणो, उन्हनि जी ईमानी इख्तियार करणो आहे. सम्झ में आई ॻाल्हि؟ यानी साहब में काफ़ी मसाइल में इख़्तिलाफ़ आहे, नंढी ॻाल्हियुनि में इख़्तिलाफ़ आहे. यानी तव्हां सिजदे में वञो त पहिरीं हथ रखो या पहिरीं गोॾा रखो, मसइलो ठीकु आहे. हाणे कोई चए त न न न ॿई ग़लति, असां टियों पहिरीं तव्हां छो था रखो सिजदे में, तो इतना तो बिदअत थी वहाँ है. ठीक है, साहबा जो यानी साहबा जो यो भी इत्तिफाक आहे हिकु तरह सां त हे न ॿिन्ही कौलनि में तव्हांखे अपनाइणो आहे. ॾिसो त तव्हांखे क़ुर ऐं हदीस ते वधीक क़रीब थो लॻे हुनखे अपनायो, इज्तिहादी मसइलो आहे. इन में काई अहिड़ी ॻाल्हि न, ॿई तरह जाइज़ आहे, लेकिन अफ़ज़ल छा आहे, इन में इख़्तिलाफ़ आहे. हाणे अहिड़े मसाइल में साहब में इख़्तिलाफ़ थियो आहे, अइमा में बि इख़्तिलाफ़ थियो आहे. इन सां बि इन ते बि फ़िरक़ावारियत काहे ठाहिणी, इन ते बि फ़िरक़ावारियत काहे क़ाइमु करणी. हिकु मसइले खे खणी करे फ़िक़ही मसइले में जंहिंमें सलफ़ में इख़्तिलाफ़ आहे, असां उन ते पूरो फ़िरक़े जी बुनियाद रखी छॾियूं. इहो बि ग़लति आहे. फ़िक़ही मसाइल में, नमाज़ रोज़े जे कुझु मसाइल में सहाबा ताबईन तबा ताबईन में बि इख़्तिलाफ़ आहे. यानी जीअं मसलन हिन शइ सां वुज़ू टुटे थो या नथो टुटे, ठीकु आहे, कुझु मसाइल में इख़्तिलाफ़ आहे. ॿिन्ही तरफ़ साहबा जा अगरि अक़वाल मौजूदु आहिनि ऐं उलमा जेको आहे ॾिसंदा, इश्तिहाद कंदा त कहिड़ो कौल वधीक मज़बूत आहे, कंहिंजी दलील वधीक ठोस आहे, वधीक क़वी आहे, उन खे अपनाईंदा. ॿिए कौल जो बि एहतराम कंदा त हीउ कौल वॾा वॾा साहबा ताबईन ऐं अइम्मा जो रहियो आहे. फ़िक़ही मसाइल असली जेका फ़िक़ा वारी कॾहिं कॾहिं अक़ीदो ऐं मनहज अलॻि थी वञे. अगरि असांजो मनहज हिकिड़ो आहे, मनहज ऐं अक़ीदो हिकिड़ो आहे, ऐं हिकु असां मां हिकु जेको आहे रुकू खां पोइ हथ ॿधे थो ऐं हिकु छॾे थो ॾिए, उहो चए थो मूंखे इहो सम्झ में थो अचे हदीस मां त रुकू खां बाद में हथ छॾियो सिधा रखो, ऐं कोई चए थो न हथ ॿधो. इन ते इहो इन ते विढ़ण जी ऐं फ़िरक़ावारियत करण जी गुंजाइश न आहे. यानी इहो इन मसाइल खे एॾी अहमियत न ॾिजे जो उन ते माण्हू फ़िरक़ो क़ाइमु करे. इमाम अहमद खां पुछियो वियो त ॿधियो रुकू खां बाद हथ या छॾे ॾियो, ॿधियो त बि सही आहे, न ॿधियो त बि सही आहे, तव्हांजी मर्ज़ी, तव्हांजी मर्ज़ी. त बहरहाल त अबू सैफ जी जेका नसीहत हुई त फ़िरक़ावारियत थींदी उम्मत में हर, यानी असां जेको चाहियूं कंहिंजे पीर में बि ताक़त न आहे त इन फ़िरक़ावारियत ख़तमु करे थी रहंदी त थी आहे. ऐं जॾहिं थींदी त पोइ असां छा कयूं, असां हक़ के लाज़िम पकड़ो ऐं हक़ जमात हक़ ऐं उलमाए हक़ ता क़यामत रहंदा. ऐं असांजो कमु न आहे त असां हक़ बातिल में गॾमट करे उनखे मिलाए गॾु खणी हलूं, बसि सभु सही आहे. सभु सही कीअं आहे? وإلى ثمود أخاهم صالحا أن قال أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الله تعالى قوم ثمود دے صالح موکلیو نبی آئے, انہیں چیو کہ اللہ کی عبادت کرو, اتنے ہی بفر کٹ گیا. فإذا هم فريقان, اللہ نبی موکلے امت کے تقسیم کرو, تین فرقن میں تقسیم کرو. فإذا هم فريقان يختصمون, اتنے ہی جھڑو شروع کیو. تو توحید کی دعوت کے ساتھ کیوں جھڑو شروع ہے. توحید کی دعوت کا بیان کرنا ضرور جھڑو شروع. ऐश मुशरिक ता क़यामत रहंदा, हक़ भी ता क़यामत रहंदो. असांजो इहो कमु न आहे त असां मुशरिकीन खे बि गॾु खणी हलूं, ईमान आंदो न आंदो धूड़ पाए. असांजो कमु आहे असां हक़ खे लाज़िम पकड़ियूं ऐं हक़ जी दावत ॾियूं ऐं हक़ खे यानी हक़ जो इल्मु हासिल कयूं. जैसे इल्मु न हूंदो त हक़ सां मुराद छा आहे, सच पाण चवां थो हक़ थी चवां, लेकिन हक़ छा आहे इल्मु हासिल करणु ख़बर पवंदी. क़ुरान और हदीस सिखूं, पढ़ूं, इल्मु हासिल कयूं ऐं उलमा खां असां उन खां सिखूं, उलमा पैदा कयूं जेके माण्हुनि खे हक़ दावत सम्झाइनि. यानी इंसान जो जॾहिं मुमकिन कोई अनपढ़ हुजे लेकिन हुनखे हक़ जी पहचान न करणु ईंदो आहे. यकादु युज़य्युहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नार,
ہاں یہ سورۃ النور میں مثال بیان کیا بعض تیل اڑو ہوا زیتون جو یقاد ان میں دیے میں وجھو دیو دیے میں اللہ ان کے بارن کا پہلے لگا ہوا ہے ان میں چمک ہو گیا لگا ہوا ہے بنے تو جے کے فطرت تے اللہ جی سمجھ دنیا دی ہے اگر ان کے حق قرآن حدیث کی آیت یاد نہ بھی ہو جائے لیکن اللہ ان کو سمجھ نہیں آتا حق ہے وہ پانی فطرت سے کہ باطل کے پہچاننا ہے ان کا پرے رہنا بعض ہونا ہے قرآن حدیث پڑھی ہوئی سمجھ میں نہیں آتا یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھو بڑی عطا ہے اللہ انسان ہمیشہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ مجھے حق اللہ مہدنی لما اختلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الله مهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك اے اللہ جے بھی مسئلے میں اختلاف ہے ان میں جو حق رستو ہے جو صحیح کہنا ان کی ہدایت اے انسان فاتحہ بھی پڑھے دل سے پڑھے اهدنا الصراط المستقيم اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے سیدھے راستے کی سمجھ دے سیدھے راستے پہ ہلا اهدنا الصراط حق انسان دعا کرو اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى یہ دعا یاد کرائی نا یاد ہے تیسری وہی اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرندا کہ اللہ کو ہدایت دے ہدى والتقى مجھے تقوی نصیب کر والعفاف مجھے پاک دامنی نصیب کر اے والغنى مجھے غنى دل آسودگی یعنی دل کی آسودگی دل مطمئن ہو جائے وہ غنا نصیب کا انسان دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نصیب کی اللہ کا ہدایت کو سوال کر اے راست بازی کو بالکل انسان سدھ ہو ہدف سے پہنچے نا اللہم انی اسألک الہدی والسداد واذکر بہدایتک واذکر بہدایتک ہدایت بری تو بھی اللہ کے بارے میں احسان کر انہوں نے چھا جواب دینو سورۃ القصص میں پورا قصہ اللہ بیان کیا ہوا مختصر سے میں بیان کیا انہوں نے چاہو قال انما اوتیته على علم عندي معاشر احسان کیا اللہ جبان یہ تو مجھے علم نہیں کرے مجھے ملیو مجھے کمالا ماں کمائیو مجھے محنتا ماں محنت کے دیا ماں محنت کے رہایا اور انما اوتیته على علم عندي اللہ بس یہ انہوں نے چاہن ہو اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو فخسفنا به وبداره الارض اسا ہن کے مال و دولت ہن کی زمین جائیداد کے سمیت زمین میں اللہ دھسائے چھڑے زمین میں اللہ نے دفن کرے چھڑے سمجھے تھا تو پڑھ کے مال لو اگر تو پانے علم سے بھی کمائے ہوا پانے ہنر سے بھی کمائے ہوا تو یہ ہنر ہے علم کے لوگوں کے مال لو سمجھے تھا تو پڑھ کے فخسفنا به وبداره الارض اللہ زمین میں دفنائے چھڑے ہنر کے انہی جائیداد سمیت تو انسان احسان جو معمول رکھے هل جزاء الاحسان الا الاحسان دیکھو تو یہ احسان ہے اللہ کی عبادت میں انسان یہ محسوس کرے ماں اللہ کی نسام اللہ مجھے سامو بھی چھوا اللہ کی سامو بھی یعنی اللہ مجھے سامو ہوا ماں مجھے عبادت کو کیا اللہ نظر پہ ہوئے ایڑو جذبو ایڑو انسان کے محسوس ہے یہ نہ گھٹ میں گھٹ یہ ہوتا اللہ مجھے رسے گا جو احسان ہے اللہ کی بالن سے انسان میں احسان کرے جو احسان ہے تو انسان جو بھی کم کرے جے کو بھی کم کرے وہ سکھے نمونے سے سوڑے نمونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم میں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ یہ روایت ہے چونتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء اللہ ہر کم میں احسان فرض کر سکتا ہر کم میں احسان فرض کرے جے تو بھی کم کرے سوڑے نمونے سے ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل کہیں گے قتل بھی کیا ہو جائے کوئی مجرم بھی ہو جائے کوئی قاتل بھی ہو جائے کہیں گے قتل کا ہو جائے انہیں سزائے موت بھی جڑی ہو جائے وہ بھی سوڑے نمونے سے تیز تلوار سے ہک دھکا میں انہیں جو کام کم تمام کرو ہاں یہ ہے تو کہ ایذا اذا قتلتم فاحسنوا القتل قتل بھی کیا ہو جائے سوڑے نمونے سے قتل ایذا ہونا
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ جانور ذبح کرو ہوئے تو انہیں بھی سوڑ نہیں وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ کیے سوڑ نمونے سا فرمائیں کہ چھری تیز کر چھری تیز ہو جانور کے تکلیف نہ دے جانور کی ایزا ہونا جانور کی ایزا ہونا تیز چھری انہیں کہ بھی سوڑے نمونے سے پاکا بینا حدیث میں اچھے تو بھئی انہیں جے ساموں کی چھری تیز نہ ہے کہنی انہیں جے ساموں کی چھری تیز نہ ہے کہنی ایک جانور نے ساموں کی جانور نہ ہے کوئی انہیں کہ یہی عذاب کافیہ تھا جسے تو پانی اکھر تھا سکتے جانور نے کوئی ہوتا ہے ہر جانور کی تنہائی میں کوئی چھری انہیں ساموں تیز نہ ہے کہنی شریعت میں ہر عمل احسان سا کرنا اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ ہر کم کرو تو سوڑ نہیں یہ ہوتا بس مشی حالت بس جان چھڑائے کرے بس تھیو بس نیم جڑو تھیو نہ ہمیں مانو عبادت نہیں کرنا جان چھڑائی نہ عمرو ہوندو تو جان چھڑائی نہ بس جلدی کرو بس یہ بس وارا بھی کرتے بس اتنا ہی تھوڑا نہیں ہے تک کینچی تیری تا بابا اتنا فیس بک تے فوٹو ہاں فیس بک تے فوٹو اچھے بھی ضروری ہے صدقہ شکر بھئی گھنٹو ہر جو اللہ بات نہیں شروع کے پکتو نہیں چڑھ جائے مجھے بھئی ہر عبادت کرو سوڑ نمونے ساتھ انہیں کہ کامل انداز میں کرو لیکن یہ روایت میں اچھے تو روایت ضعیفہ لیکن انہیں میں بھی مفہوم فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه اللہ تعالیٰ کی یہ شے پسند ہے تو جنہیں تاہم وہ بھی عمل کرو تو انہیں کے پورے کامل مکمل طور یعنی اتقان سا کرو پرفیکٹ کرو انہیں کے پرفیکشن سا کرو احسان سا کرو ہر عمل انسان کرے تو احسان سا کرے تو یہ ہوگی احسان دائرو وسیع اللہ کی عبادت میں احسان اللہ کی عبادت میں احسان ہے ہر عمل انسان جانور کی ذبح کرے تو وہ بھی احسان سا کرے ابو سیف ایک گال کہی تھا کچھ نوجوان فضول سوال کرنا ہے مہدی کڑے ہیں تو دجال سا گھڑا انہیں جا ہوندا پیرو تھا تو وہ ہے کیوں تھیندو تو ہو کیوں تھیندو انہیں کا اگر کچھ ہوتا ہے مجھے وضو جو طریقہ بدھائے گا نہیں دوست آدم علیہ السلام نے نکاح کیوں پڑھایا آدم علیہ السلام نے نکاح کیوں پڑھایا تو آدم نے 12 میں نکاح کیے تو سب پانے میں بھیڑا بھارا ہے یہ سوال یہ ہمیں پریشانی لائے گا انہوں نے کہا پوچھو ہے لوگ کیا مجھے نہیں تھا آدم کی اولاد کی پاڑ میں نکاح کیے تھے ایرا سوال انہوں نے کہا پوچھو بھئی مکہ بدھا گا التحیات للہ جو معنی چھائے نہ ہے خبر سبحان اللہ و بحمدہ و تبارک اسمک و تعالی جے کا نماز جے کا اللہ کو فرض کیا یہ جو سب قیامت کے دیا ہے پہلو سوال چھڑوا یہ بارے میں نماز وہ انہی تے تو کڑے ہی اچھی پوچھو دی تبئی موقع بدھایا تبئی سبحان اللہ و بحمدہ و تبارک اسمک و تعالی جو اچھائے جو شامل ہے سجدے کا صحیح طریقہ چھائے گھڑا ماؤ بھی کو پیر میں پیر کے رکھنا ہے کو پیر کھڑی سجدے نہ چھو سکتا آزاد ہے کچھ تو پیر میں حکم ایک کو پیر متھے ہوندا ہے بھائی پیر متھے ہونا ہوا میں انہی پر لیکن اچھی الٹا سیدھا سوال کرنا ہے یہ سوال کرنے بھی احسان جو متنافیہ احسان یہ ہوتا ہے انسان فضول سوال نہ کرے حدیث میں اچھے تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اسلام جی اس کے مسلمان جی اسلام جی سو ہے نہ تو وہ فضول سوال نہ کرے وہ شگے جے جو ان سب کو مطلب نہ ہے بین ماحول کے بارے میں تو ہمیں لگا وہ چھاتوں کرے بے چھاتوں فضول جے شے تہاں سا مطلب نہ ہے انہیں جے بارے میں نہ پوچھو نہ انہیں جے بارے میں تو ہمیں لگو نہ انہیں جے بارے میں سوال کرو نہ ان میں تاں وقت ضائع کرو وہ فلاں اداکار جو شادی کی تھے وہ کیرا وہ فلاں پلیئر آ تو فلاں کھلاڑی آ تو انہیں جی خبریں لگا پہ آن بھائی انہیں جب تجھے تھا مطلب کیر لگے تو جو فضول یہ جو ہوا اسلام سو ہے نہ انسان کی اسلام کی مسلمان کی اسلام کی سو ہے نہ تو فضولیات کا پرے رہے جن شہر جو اسلام جو کو تعلق نہ ہے کو مطلب نہ ہے یہ بھی احسان ہے
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اے احسان کی جزا وہ تم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جے کہ احسان کر رہا ہے اللہ کی رحمت ان کا قریب ہے. واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کر رہا ہے محبت کرتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کر رہا ہے جو اجر کرے ضائع نہ کرتا ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ تعالیٰ احسان کرنے سے محبت کرتا ہے. کیر الذين ينفقون في السراء والضراء. تنہائی ہو جائے, خوشحالی ہو جائے, آسودگی ہو جائے, پریشانی ہو جائے, ہر حال میں خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. ہر حال میں خرچ کرنا ہے. تنہائی تک تبھی خرچ کرنا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. پان کے اللہ جی عذاب کا بچاؤ, پان کے دوزخ جی باہ کا بچاؤ, بھلے ادھ کھار پہ جو صدقو کرے گا. ایک ریال بھی صدقو کی سکتی, ادھ ریال بھی صدقو بھی دی سکتی. الذين ينفقون في السراء والضراء. ان انذار نہ ہونا کہ ایسا خوشحالی جیسے پو سکو کرنا, وہ خوشحالی کرے ہی نہیں ہے. وہاں خوشحالی وہاں ہندی میں انسان جو اللہ کی مجھے ضرورت پوری نہ تھی وہاں گاڑی تو کہیں بٹھا, گاڑی بھی اچھی ہوئی تو بھائی مائی وٹھا کوٹھی گھر تک کھایا نہ تو پلاٹ سے وٹھا پہلے وہ کڑھے سکو کر دو, قبر میں نہیں سکو کر دو. الذين ينفقون في السراء والضراء. خوش تنہائی ہوئی خوشحال ہر حال میں سب کو کرنا ہے, خرچ کرنا ہے میرا. والكاظمين الغيظ. یہ کہ پانی کاوڑ کے پانی غصے پی رہنا ہے. کاوڑ آئی پی گیا. والعافین عن الناس. روی ہونا تو پی رہنا ہے بلکہ کو معاف بھی کر سکنا ہے. لیکن یہ کلمہ کہنا ہے واللہ یحب المحسنین. یہ محسن ہے اللہ انسان محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اگر انسان احسان کرے تو یہ انسان پانی ذات پہ احسان نہ کرے. کیسے احسان کرے وہ احسان جدلائے نا, ماں تو صحیح کرو ماہیے کرو. ابے تو کہو تیو تو کہیں نہیں اجر ملن دو. یہ احسان تو پانی ذات پہ کرو. ان احسنتم لانفسکم. اگر تا احسان کرو تھا تو تا پانی ذات پہ احسان کرو تھا. انہیں تو تاں کے سنو ملن. بلکہ سلف صالحین اگر کہیں کے موقع ملن دو کہیں مدد کرن دو یا کہیں جو کہیں کے یعنی کچھ صدقو کرن دے کہیں سا بھلائی کرن دو تو انہیں جو شکر ادا کرتا تو موتے احسان کروا موقع موقع نہیں تو بار جو خرچ ہے احسان تو نہ موتے ہے. احسان میں ہوتے نہ ہے تو موتے احسان کروا تو موقع نہیں تو مال اجر عام خرچ کیا مجھے ثواب کمانے جو موقع نہیں. یہ جو انسان اس فکر ہوتی تو وہ انسان کہتے احسان نہ جتلائی. یاد آئی جب اللہ تعالیٰ ہر شے میں احسان میں حکم ہوا. ہر شے میں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. ہر شے میں احسان اللہ واجب کیا ہوا ہے. یہی وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکمی مثال یہ بھی بیان کیا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها. جے کو تہار کے سلام کرے تو انہیں جواب انہوں کا بہتر دیو, انہوں کا ودی کا سکھو دیو, انہوں کا ودی کا سوڑ ہونے جواب دیو. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. یا گھٹ میں گھٹ اترو ہی برابر جواب دیو. تو ہر شے میں احسان جو اللہ کو دلوا. ان اللہ یامر بالعدل. پانچے قرابت دار رشتہ دارن جو خیال رکھو انہوں نے خرچ کریں. یہ بھی احسان کی بڑی خاص صورت ہے. اللہ نے سب کی بارے سے احسان کرو لیکن خاص احسان کے حساب پانچ رشتہ دارن سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھو ہے تو احسان سب میں اصل احسان جو حقدار کے رہا فرمانا امہ انہاں کو امہ تجھی ماں, انہاں کو تجھی ماں, انہاں کو اباکا تو تجھی پی رشتہ دار. تو انہیں ترتیب سا انسان احسان کرے. سب میں پسند آ یہ مال سے تاکہ محبت آ یہ کو سانی سب میں پسندیدہ قیمتی مال آ
ان میں جیسے خرچ نہ کندو تیسے تا احسان کے درجے تے نیکی کے درجے تے نہ پہنچ سکو. جڏهن آیت نازل تھی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وٹ آیا چو ته ان احب مالي لدي بيرحاء تو منجو تیسا میں پسندیدہ مال جو موٹ آئے جیکا جائیداد یا جیکا سبنی میں تین کیا مجھے نظر میں وہ بیرحاء یو باغ ہو میں کھجیے جا وڑا ہوا یو باغ ہو میں کھو بھی ہوئے بیر اصل میں کھو کے جاتا یو ہر مسجد نبوی میں بلکہ مسجد نبوی میں وہ جائے بھی ہوتے نشان لگا ہوتے ماربل تے تہتے ہوئے بیرحاء جو توسیع ہے نا انہوں نے ان احب مالی لدي بيرحاء ته منجو he باغ یہ اللہ کی راہ میں ماں صدقہ تو کیا یا رسول اللہ جن کے تا مناسب سمجھو جاتے تجزیہ تا مناسب سمجھو ان کے تہاں کھپایو ان کے تہاں خرچ کیو ان کے تہاں دیو اتے ورہایو جو جی تا کے مناسب کری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش کیا فرمایا مال رابح ہے نفع یعنی فائدہ بخش ربح یعنی مطلب نفع بخش مالا ہے تو جنہیں نفع بخش مالا آخرت میں تو جنہیں بہترین کمائی آئی تو یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کو کریں. انی ارا ان تجعلها فی الاقربین مجھے نصیحت کیا ہے ما یوں تو سمجھا کہ تم انہیں کے پانچے قرابت داروں میں پانچے رشتہ دار میں رہے ہیں. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انہیں کے پانچے سوٹرن میں پانچے قرابت داروں میں انہیں باپ کے تقسیم کریں. تو احسان جو مستحق سبھی میں پہلو کیا رہا مٹر مائٹ پانچا مائٹ رشتہ دار مائٹ جیکو قریبا پانچا بھائرا ان کو پانچا سوٹر جیکو قریبا پانچ بھیڑوں پانچ بھائر پانچا سوٹر یہ اسان احسان میں ودی کا حقدار ہے. ان کی ترتیب میں جو پہلو نمبر ہے وہ بھی آگے صدقوں بھی انسان کرے تو پہلے پانچ مٹر مائٹن میں ڈسے پانچ رشتہ دار میں ڈسے تو کوئی محتاج نہ ہے ان کی مدد کرے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ کا عدل جو انصاف جو احسان جو پانچ مٹر مائٹن کے کی مدد کرنے حکم تو دے تاں کہ منع تو کرے ہر فحشی کا ہر برائی کا ہر زیادتی کا. یعظکم اللہ تعالیٰ تعالیٰ نصیحت تو کرے یعظکم لعلکم تذکرون یہ تہاں شاید تہاں یہ نصیحت سمجھو ہے عمل کرو. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.